الرحیم صدقات کے حوالے سے آداب کا تذکرہ ہو رہا ہے کتاب الزکوٰۃ کے ضمن میں۔ کل کی مجلس میں ہم نے معنی ابن یزید کے حوالے سے ایک روایت پڑھی تھی رضی اللہ عنہما کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترتیب بنائی ہوئی تھی کہ مسجد نبوی میں صدقات کے لیے ایک مخصوص جگہ تھی جہاں لوگ خرچ کر جاتے تھے اور ضرورت مند وہاں سے لے لیتے تھے۔ اور اسی طرح ہی میں اکثر ذکر کرتا ہوں، مدینہ کیونکہ نخلستانی علاقہ تھا، کھجوروں کے باغات تھے، اور کھجور ان اناجوں میں سے ہے جن پر عشر تو دینا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اضافی صدقات کی مختلف شکلیں تھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی تھی۔ باغبانوں کو اس بات کی ترغیب تھی کہ وہ اپنی کھجوروں کے خوشے کاٹ کے لائیں اور آ کے مسجد نبوی کی چھت چھپر کے ساتھ انہیں معلق کر دیں، ٹانگ دیں۔ یہاں کیونکہ مسافروں کی ایک تقریباً اوسط 100 تعداد ہر وقت رہتی تھی، تو ان لوگوں کے لیے کوئی اور کچن کا، کوئی روٹی کا، کوئی سالن کا، کسی باورچی کا کوئی بندوبست نہیں ہوتا تھا۔ ان لوگوں کی کفالت کی یہی صورت تھی کہ ہر باغ والا 1 2 4 خوشے حسب طاقت وہ کاٹ کے لاتا اور وہ مسجد میں ڈانگ دیتا، اور ان طالب علموں کو یا عام نوازیوں کو یا مساکین کو یا امیروں کو، غریبوں کو، کسی کو بھی طلب ہوتی تو وہ وہاں سے کھجوریں توڑ لیتا، پانی پی لیتا اور یوں کفایت ہو جاتی تھی۔ بڑا اچھا طریقہ ہے اور سخاوت کا طریقہ ہے، اور اس کے ذریعے نہ خرچ کرنے والا دکھاوے کا شکار ہوتا ہے، نہیں معلوم کہ کس نے یہ ٹانگا ہے، اس کا عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے بن جاتا ہے، اور نہ استعمال کرنے والا شرمندگی کا شکار ہوتا ہے۔ دونوں فریقوں کے لیے، ان کی دنیا اور آخرت دونوں کے لیے یہ بہتر ہے۔ عرب دنیا میں نے جو طائرانہ چکر لگایا ہے اس میں یہ تھوڑی سی رمق محسوس ہم نے یہ کی ہے کہ ان کے یہاں مساجد میں بہرحال گورنمنٹ کی طرف سے ہوتا ہے، فریج وغیرہ رکھے ہوئے، پانی کا انتظام، کھجوروں کا انتظام، چھوٹی موٹی سہولیات جو ہیں وہ دی ہوتی ہیں۔ یہ اچھی بات ہے، یہ پسندیدہ بات ہے۔ ہمارے یہاں بھی یہ بات ہونی چاہیے، یہ بات ہونی چاہیے۔ اور اس سے میں نے ایک مشورہ اس حدیث کی روشنی میں اور ویسے اپنے برادریوں کو، اپنے احباب کو ہمیشہ دیتا ہوں، اگر ہو پائے تو ہم برادری بیس پر، محلہ بیس پر، علاقے کے بیس پر، جیسے بھی ہم ایسی کمیٹیاں بنائیں جن میں تعاون کے لیے اور کفالت کے لیے اور مریضوں کے علاج کے لیے ایک مناسب بندوبست ہو۔ ہر بندہ اپنی طاقت کے مطابق وہاں اللہ کے راستے میں خرچ کرے، پھر وہ کمیٹی حقداران کا چناؤ کرے اور خاموشی سے ان تک معاملے کو پہنچا دے۔ اگر ایسا ہو جائے تو یہ کام کوئی زیادہ لمبا چوڑا کام نہیں ہے، لیکن اس کے ذریعے جو مفاد ہے وہ بہت زیادہ مل سکتا ہے۔ تقرب اللہ کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ تو حاصل ہوگا ہی ہوگا، اور دنیاوی زندگی میں خصوصاً جو امت مسلمہ آج مالی طور پر جن پریشانیوں کا شکار ہے، اللہ کا فضل ہوگا، اس میں ایک حد تک کمی آئے گی اور بہتری کی صورت پیدا ہوگی۔ سارے خاندان میں جو مثلاً مفلوق الحال اور
नातवा और मसाकीन और फुकरा के घराने हैं तो 8 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। सारे ख़ानदान के यतीम अगर आप शुमार करें तो 10 हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, ऐसे ही होगा। बेवगान को अगर आप शुमार करें तो इतनी हो जाएंगी, 5 हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी। यतीमों के घराने इतनी, इससे ज़्यादा नहीं होते हर ख़ानदान में, अमूमन ऐसे ही होता है। वरना तब्दीली जैसे सर्कल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रखी है वैसे आती रहती है। शादियाँ होती है, निकाह होते हैं, आगे घर बसते हैं, तो मामलात कफ़ालत में आ जाते हैं। तो औसत 8-10 घरों का जो बोझ है, सारा नहीं, जुज़वी बोझ, किसी का 10%, किसी का 5%, किसी का 20%, किसी का 50%, वो अगर 200 बंदों के, 400 बंदों के ख़ानदान पर बांट दिया जाए तो हरगिज़ कोई मसला नहीं बनेगा, सब मामला आसान हो जाएगा, सब मामला आसान हो जाएगा। तो ऐसा होना चाहिए। अगर अल्लाह पाक ने आपको वजाहत दी है, ख़ानदानी साख आपको मुस्तहकम दी है, लोग आपकी सुनते हैं, आपकी इज़्ज़त करते हैं, आपके मशवरों को अहमियत देते हैं, तो ऐसा कर गुज़रें, ऐसा कर गुज़रें और उससे कोई मफाद वाबस्ता ना रखें अपना। काम में बरकत तभी होती है जब अल्लाह के लिए काम किया जाए, फिर अल्लाह उसमें बरकत डाल देता है। और जब अपने मफादात बंदा साथ जोड़ लेता है तो फिर काम में बरकत नहीं रहती, काम में बरकत नहीं रहती है। हम देखते हैं बाज़ घरानों में, अल्लाह माफ़ करे, अब तो हर दूसरे घर में किसी में कैंसर का मरीज़ पड़ा है, किसी में फालिज का मरीज़ पड़ा है, किसी में कोई मर्ज़ है, किसी घर में कोई मर्ज़ है, किसी घर में 2-2 अपाहज पड़े हुए हैं, उठने बैठने के काबिल नहीं है। अब ये लोग क्या करेंगे? इनका कमाने वाला अगर लाख रुपया भी महीने का कमा रहा होगा तो थक जाएगा। ये बात तो मुनासिब नहीं है। जिस घर में मरीज़ पर 30,000 खर्चा होता है या 30,000 खर्चा होता है, ये 30,000 अगर 30 बंदे उठा लें तो वो 3 साल, 5 साल, 10 साल मरीज़ मर्ज़ में रहे, इलाज मुआवजा होता रहे, तो ज़रा भी परवाह नहीं, ज़रा भी परवाह नहीं होगी और आसानी से चलता रहेगा। महंगाई का तो आलम आपके सामने है ना। कैंसर के मरीज़ों का मैंने पिछले साल सुना था, एक इंजेक्शन 70-72 हज़ार रुपये का एक इंजेक्शन लगता है, और हर हफ्ते मरीज़ों को, बाज़ को 2-2 लगते हैं एक हफ्ते में। अच्छा, फिर आना जाना 20-20 हज़ार रुपये किराए के बन जाते हैं, दिहाड़ियाँ टूटती हैं, मुशक्क़तें। एक बंदा है वो झील रहा है, वो झील रहा है, वो झील रहा है, वो झील रहा है। मिल जाओ भाई इसके साथ, शामिल हो जाओ इसके साथ, इसका ताउन करो और बड़े खुददाराना अंदाज के साथ ताउन करो कि किसी को पता भी ना चले, किसी को अंदाज़ा भी ना लगे और इसका मामला भी सीधा हो जाए। अपनी साख को इस्तेमाल करके इस तरह का सिलसिला करना चाहिए, लेकिन इसमें इस्तकामत मांगे और नज़रिया मांगे। ये तल्ख़ हकीकत है। मैं कहा करता था कि ये मसाजिद इंतज़ामिया का उज़र है जो ये ठीक नहीं है। अल्फाज के चुनाव में मुझे परेशानी हो रही है कि जो कहते हैं ना वसाइल नहीं है, वसाइल नहीं है, वसाइल नहीं है, इसलिए फ़लाँ मुल्क साहब को फ़ारिग कर दो और फ़लाँ की तनख्वाह इतनी है, इसमें दाल रोटी चलती है, फ़लाँ की। मैं कहता था ये गलत बात है। आप मेहनत करें, आप मेहनत करें, आप जितना फ़ंड लेते हैं आप उससे ज़्यादा लें, बस आपके ज़िम्मे है ना, आप उससे ज़्यादा मेहनत लें, बजाय इसके कि आप मस्जिद के खादिम, मस्जिद के इमाम या किसी को भी जो मस्जिद के साथ वाबस्ता है उसे कहें कि भाई दाल रोटी पर गुजारा कर। आप ज़रा हिम्मत करें, आपको अगर 10 बंदे खर्च करने वाले मिले हुए हैं तो आप 15 इन्हें कर लें, चलो आसानी हो जाएगी। अगर 15 मिले हुए हैं तो आप मेहनत करें, आप 20-25 का इंतज़ाम कर लें, आपके कहने से उसका चूल्हा सही जलता रहेगा, तो ये अच्छी बात है। इसमें आखिर कौन सी परेशानी वाली बात है? गुंजाइश तो बनानी पड़ती है तभी बनती है, मैं ये कहा करता था। लेकिन तल्ख़ हकीकत जो मेरे सामने आई है वो ये है कि अहबाब कहते हैं ठीक है, हाँ हम ये बहाना ये कर देंगे,
مانا یہ کر دیں گے، پھر وہ کرتے نہیں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک نظریہ بندے کا نہ بنے نا یہ کام کرنا ہے اور یہ میری آخرت کی بینک ہے، اس سے مجھے ثواب ہوگا، اس وقت تک وہ خرچے کو مصیبت سمجھتا رہے گا۔ تو نظریہ ہونا چاہیے کہ میری کمائی میں سے جتنی بھی ہے، یہ جو 1000 جا رہا ہے نا، یہ دراصل میرے کھاتے میں پڑ رہا ہے۔ پھر بندہ معاوضہ تنخواہ لے کے آئے گا، سب سے پہلے اوپر لسٹ میں یہ لکھے گا کہ یہ فلاں جگہ پیسے پہنچانے ہیں، وہ پہنچائے۔ اور اگر یہ نظریہ نہیں ہوگا تو پھر آپ کو فون کرنا پڑے گا، پھر دوبارہ فون کرنا پڑے گا، پھر تیسری دفعہ فون کرنا پڑے گا، پھر چوتھی دفعہ فون کرنا پڑے گا، آخر آپ کہیں گے کہ یار چھوڑو پڑے، کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اور یہ بات میں نے ان دنوں میں، ان سالوں میں نے یہ دیکھی ہے۔ احباب نے، میں بعض اداروں کے لیے تعاون کے حوالے سے مجھے کہا، بعض نے، میں نے کہا ٹھیک ہے جی، پھر میں وہ یاد دلا دیا کرتا تھا کہ جی ٹائم ہو گیا ہے، آپ خرچ کر دیجئے، فلاں کی تاریخ آ گئی ہے، آپ دیا کرتے ہیں، بھیج دیں انہیں، ان کا فون نہ آ جائے، اچھا جی ٹھیک ہے کرتے ہیں جی، کرتے ہیں 8 کو، پھر 10 کو، پھر 15 کو۔ پھر میں نے سوچا کہ چھوڑو پرے، میں خود کر دیتا ہوں یا کوئی اور ذریعہ بنا لیتا ہوں، میں کہتا نہیں ہوں، دیکھیں کب یاد آتا ہے۔ آپ یقین مانیے بعض احباب ہیں جنہیں 6 8 مہینے ہو گئے ہیں، 8 مہینے ہو گئے ہیں، وہ اگر 1000 خرچ کیا کرتے تھے، انہیں یاد دلایا تو کر دیا، یاد نہیں دلایا تو ختم۔ ایسا تو شاید نہیں ہے کہ 8 مہینے میں بندے کو یاد ہی نہ آئے۔ ایسا تبھی ہوتا ہے کہ جب بندے کا نظریہ نہ مان رہا اور تکلفاً کہے مول صاحب آ گئے، اب کیا کروں، مرو دینا پڑے گا اس کو، کیا کروں، یہ تبھی ہوگا جب بندہ یہ کہے گا میرے کھاتے میں جمع ہو رہے ہیں، تو وہ فکر سے پھر خرچ کرے گا۔ تو پیارے بھائیوں، یہ چیزیں ہم آپ سے بھی کہتے ہیں، اور پھر اس کیمرے کی برکت سے جہاں تک آواز پہنچتی ہے یہ کہتے ہیں۔ تو اس طرح اپنے نظریے کو ہم ٹھیک کر کے ہمت کریں، اور کفالت کے حوالے سے ہم اگر تھوڑی سی ہمت کریں نا، سچی بات یہ ہے کہ بڑے بڑے کام ہم کر سکتے ہیں، بڑے کام ہم کر سکتے ہیں، کروڑوں لاکھوں کے کام ہم کر سکتے ہیں۔ کیا میں مثالیں دیتا رہوں؟ میں نے بہت کچھ دیکھا ہے۔ اتنے ہم کام کر سکتے ہیں جتنے کام تنظیمیں نہیں کر سکتی، اتنے ہم انفرادی طور پر کام کر سکتے ہیں۔ تھوڑی سی توجہ کرانے کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے۔ یہ سولر ماشاءاللہ لگا ہے، 22 لاکھ روپے، 22 لاکھ سے اوپر کا فنڈ ہوا ہے، اور 3 مہینے کے اندر ہوا ہے۔ 3 مہینے کے اندر لوگ تو خرچ کرنا چاہتے ہیں نا، گائیڈ لائن دیں، توجہ دلائیں، انہیں یقین دلائیں کہ آپ کی امانت محفوظ ہوگی، اور ان کے ہاتھ سے پیسے اپنے ہاتھ میں لے ہی نہ، ڈائریکٹ انہیں کہیں جائے فلاں جگہ پر خرچ کریں، دیکھیں دل لگ مانے تو وہاں جگہ خرچ کریں، معاملہ آسان ہو جائے گا۔ یہ تو خیر حدیث مانی بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک مضمون تھا جو کل رہ گیا تھا، میں بتانا چاہتا تھا، تو ہم پریکٹیکلی طور پر اسے اپنانے کی کوشش کریں اور اس پر غور کریں۔ آپ کے خاندان میں کتنے حقداران ہیں اور آپ ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ کس کو ترغیب دے کے ان کا چولہا جلوا سکتے ہیں؟ کس کو ترغیب دے کے 4-5 پیکٹ آئل کے ان کے گھر پہنچوا سکتے ہیں؟ کس کو ترغیب دے کے 10 کلو چینی لگوا سکتے ہیں؟ کس کو ترغیب دے کے ان کے مہینے کی دوائیاں اس سے دلوا سکتے ہیں؟ کام کریں تاکہ آپ کے لیے دعائیں کرنے والے ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ ہوں۔ کل جو ہم نے حدیث پڑھی تھی ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، اس میں میں نے عرض کیا تھا کہ یہ 2 طرح کے مسائل ہیں۔ عورت اپنے خاوند کے مال میں سے کس حد تک خرچ کر سکتی ہے اور کس حد تک خرچ نہیں کر سکتی۔ ایک قاعدے کی بات سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ خاتون خانہ کو ہر وہ قدم جس کے ذریعے یہ ڈر ہو کہ یہ قدم اٹھانے سے فرائض نہ ہو نفلی کام کا قدم، یہ قدم اٹھانے سے میرے خاوند کو اعتراض ہوگا، ان بن شروع ہو جائے گی، گھر کے ماحول میں خرابی ہوگی، وہ ایسا کوئی قدم نہ اٹھائے۔ ایسی سخاوت، ایسی صلہ رحمی، ایسا خرچہ
ایسا عطیہ، ایسا تحفہ، ایسا دین جو خاوند کے ساتھ اس کے تعلق کو خراب کرنے کا سبب بن سکتا ہے، گھر ٹوٹنے کا سبب بن سکتا ہے، اس سے اجتناب کرے، حتیٰ کہ اپنے پیسے بھی خرچ کرنے ہوں تو بھی رکے، حتیٰ کہ اپنے ترکے کے حوالے سے فیصلہ کرنا ہو، اپنے پلاٹ اور جائیداد کے حوالے سے فیصلہ کرنا ہو تو بھی رکے۔ عورت کا اپنا پلاٹ ہے، اس کا بھتیجا اسے بہت زیادہ عزیز ہے، وہ کہتی ہے یہ میں آدھا پلاٹ یا پورا پلاٹ میں اپنے بھتیجے کے نام کرتی ہوں، وہ ان کے نام کر دیتی ہے، خاوند کے ساتھ اس کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے، تو وہ نہ کرے یہ کام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری اپنا سلسلہ میں، عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنا مال اپنے خاوند کی رضامندی کے بغیر خرچ کرے، اپنا مال اپنے خاوند کی رضامندی کے بغیر خرچ کرے۔ دو طرح کی حدیثیں ہیں، دونوں بظاہر متضاد معنی میں ہیں، لیکن ٹکراؤ نہیں ہے، اپنے اپنے معنی میں دونوں صحیح ہیں اور ان پر عمل ہوگا۔ ایک حدیث آپ نے پیچھے بھی پڑھی اور بہت دفعہ سنتے پڑھتے ہیں کہ عید الفطر کا خطبہ دیا، عورتوں کی جماعت صدقہ کرو، میں نے جہنم میں عورتوں کی کثرت کو جلتے ہوئے دیکھا ہے۔ عورتوں نے اپنے بالیاں اور اپنے ہار اور اپنی انگوٹھیاں اتاری اور جمع کرا دی، یعنی بلال رضی اللہ عنہ کی جھولی میں ڈالی، تو اب بالیاں ہیں، ہار ہیں، انگوٹھیاں ہیں، لاکھوں روپے خرچ کر گئی، عید پڑھنے کے لیے گئیں، واپس آئیں تو وہ زیورات ان کے پاس نہیں تھے، وہ تو فنڈ میں جمع کرا آئی ہیں۔ کوئی حدیث میں ایسا نہیں آیا کہ ان عورتوں نے کہا ہو کہ اللہ کے نبی ہم خامدوں سے پوچھیں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ خامدوں سے پوچھو تو صحیح کہ یہ ہم خرچہ کر لیں یا نہ کریں، ایسا نہیں کہا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ عورت اپنا مال خاوند کی مرضی کے بغیر خرچ کر سکتی ہے، اور سلسلہ کی حدیث صحیح ہے جس میں ہے کہ عورت اپنا مال بھی خاوند کی رضامندی کے بغیر نہ خرچ کرے۔ معنی کیا ہوا؟ معنی یہ ہے کہ رضامندیاں دو طرح کی ہیں، ایک ہے کہہ کر راضی ہونا، اجازت دینا کہ ٹھیک ہے یہ 1000 روپیہ پڑا ہے، یہ 5000 پڑا ہے، آپ جہاں مناسب سمجھے خرچ کر دیا کریں، جتنا دینا چاہے دے دیں، خاوند بیوی کو خود کھل کر کہہ کے اجازت دے، ٹھیک ہے الحمدللہ وہ اس میں رہے، اس کے باہر جانا ہو تو خاوند سے اجازت لے، اس کے اندر رہنا ہو تو اجازت ہو چکی ہے۔ ایک ہے خاموش رضامندی، ایک ہے خاموش رضامندی، وہ جو 10 سال سے 20 سال سے 50 سال سے اس کے ساتھ رہ رہی ہے، وہ اس کے مزاج کو سمجھتی ہے، وہ اس کی سوچ کو سمجھتی ہے، وہ اس کے ری ایکشن کو سمجھتی ہے، وہ اس کے صلاح مشورے کو سمجھتی ہے، وہ اس کے ویو، اس کے نقطہ نظر سے آگاہ ہے، وہ سمجھتی ہے کہ یہ قدم اٹھانے سے کیا ری ایکشن آئے گا اور یہ قدم اٹھانے سے کیا ری ایکشن آئے گا۔ تو اس لیے میں نے ساری بات مکئی اس بات پر ہے کہ اگر اسے یہ ڈر ہے کہ ری ایکشن آئے گا تو وہ قدم نہ اٹھائے، اگر اسے ڈر ہے نہیں ہے کہ ری ایکشن آئے گا، وہ سمجھتی ہے کہ اس کی اجازت ہے، وہ قدم اٹھا لے، وہ قدم اٹھا لے۔ یہ دونوں طرح کی احادیث پر وہ آسانی سے عمل کر پائے گی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ان کا ایک غلام تھا یا باندھی تھی، میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے اس باندھی کو آزاد کر دیا، چھوٹی بچی تھی، میں نے اسے آزاد کر دیا، میری جب باری تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میں نے کہا میں نے باندھی کو آزاد کر دیا، آپ نے فرمایا اب وقت فعلتی کر دیا، میں نے کہا کہ ہاں کر دیا، آپ نے فرمایا کہ اگر یہی باندھی آپ آزاد کرنے کی بجائے لو آتیتھا بعض اخوالکی لکان خیر لکی، اگر اپنے رشتہ داروں میں بعض اخوال، عمام، ماموں، چچا وغیرہ وغیرہ، ان میں سے کسی گھر کی خدمت کے لیے آپ یہ دے دیتی تو وہ زیادہ بہتر تھا، لیکن جو ہو گیا وہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا۔ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں بھی باندھی تھی اور میرا خاوند بھی غلام تھا، ایک ہی گھر کے ہم دونوں غلام تھے، میں نے اپنے مالکوں سے سودا کیا کہ میں 9 اوقیہ چاندی دوں گی، 9 سالوں میں 9 قسطوں میں پیسے بھروں گی،
جب پیسے پورے ہو جائیں گے میں آزاد ہو جاؤں گا۔ معاہدہ لکھا گیا، میں نے 4 سال ایک ایک روپیہ جمع کرایا، 5 سال رہتے تھے۔ میں چاہتی تھی میں جلدی آزاد ہو جاؤں۔ میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں آئی، میں نے کہا اماں جی میرے پیسے بھر کے مجھے آزاد کرا دیں۔ تو اماں جی نے کہا ٹھیک ہے میں آزاد کرا دیتی ہوں پیسے اکٹھے دے کر، لیکن میری شرط یہ ہے کہ آپ مولا میری ہوں گی۔ جو غلام اور آقا کے درمیان رشتہ ہوتا ہے نا، اسے موالات کہتے ہیں۔ آپ مولا میری ہوں گی، یعنی یوں ہوگا کہ آپ میری آزاد کردہ غلام ہوں گی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بات بھی ایسے بنتی ہے جب خرچہ آپ کریں گے تو میں آپ کی مولا بنوں گی۔ جا کے ام المومنین نے کہا کہ اپنے مالکوں سے بات کرو۔ مالکوں سے بات کی، انہوں نے کہا پیسے بھی لیں گے اور موالات بھی ہماری ہوگی۔ اب انہوں نے شرط لگا لی۔ بریرہ پریشان ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ہے۔ اس دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کیا بات ہے؟ کہا یہ بات ہے، آپ نے فرمایا تم آزاد کر دو، پیسے دے کر تم آزاد کر دو۔ ہر وہ شرط جو اللہ کے دین کے خلاف ہو وہ قبول نہیں ہے، چاہے 100 شرطیں کیوں نہ ہو۔ وہ شرطیں لگاتے رہیں، ان کی شرطوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ الولاء لمن آتقا، جو خرچ کرتا ہے ولا اس کی ہوتی ہے، جو خرچ کرتا ہے ولا اس کی ہوتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا ما بال اقوام یشترطون شروطا لیست فی کتاب اللہ، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، ایسی شرطیں کیوں لگاتے ہیں جو اللہ کے دین کے خلاف ہیں۔ ہر وہ شرط جو اللہ کے دین کے خلاف ہو وہ باطل ہے، وہ باطل ہے، وہ باطل ہے، اگرچہ 100 شرطیں کیوں نہ ہو۔ آپ نے مسئلہ سارے لوگوں کے سامنے رکھ دیا۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے بریرہ رضی اللہ عنہ کو آزاد کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے۔ میمونہ رضی اللہ عنہ نے اپنی باندی کو آزاد کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ نہیں لیا، بعد میں بتایا۔ نہ ان پر ناراض ہوئے نہ ان پر ناراض ہوئے، ٹھیک ہے۔ جہاں ناراضگی بنتی ہو وہاں یہ قدم نہ اٹھایا جائے، وہاں یہ قدم نہ اٹھایا جائے۔ اصل میں گھروں میں جو بگاڑ کی صورتیں بنتی ہیں وہ بنتی ہی تبھی ہیں۔ وہ کہتی ہے یہ میری بہن کا بیٹا ہے، یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، وہ آ رہی ہے وہ ایک چیز اٹھا کے جا رہی ہے، وہ آ رہی ہے وہ دوسری چیز اٹھا کے جا رہی ہے، وہ تو میں نے اسے دے دیا، وہ تو میں نے اسے دے دی، گھڑی میں نے اسے دے دی، جوتی میں نے اسے دے دی۔ اب ان کی آپس میں انبن ہوتی ہے اور پھر بعد میں خدا نخواستہ گھروں میں بربادی اور خرابی ہو جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ سخی کا ثواب حاصل اس طرح کر سکتے ہیں کہ آپ امانت کو خوش دل کے ساتھ اس بندے تک پہنچا دیں جس بندے کے لیے امانت دی گئی ہے، اور اللہ بعض دفعہ امتحان میں ڈالتا ہے۔ کہ لوگوں کے پیسے جیب میں ہیں، خود ضرورت ہے اور اپنی جیب خالی ہے، اور بندہ جا جا کے دوسروں کو دے رہا ہے اور خود اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ بندے کے امتحان میں یہ بات پیدا کر دیتا ہے، ڈال دیتا ہے۔ یا بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا مالک یا میری فیکٹری کا جو باس ہے یا میری دکان کا جو مالک ہے یا سیٹ ہے، وہ جس کی طرف پیسے بھیج رہا ہے وہ جتنا حقدار ہے اتنا تو میں ہوں، مجھے نہیں دے رہا، اسے دے رہا ہے، تو مجھے دے دے، مجھے دے دے۔ لیکن پھر بھی جس کی امانت ہے اسے خوش دلی کے ساتھ پہنچا کر سوچوں میں نہ پڑے رہو، غلط مشورے نہ دو، سوچوں میں نہ پڑے رہو، خوشی خوشی اس کی امانت سے طیبۃ بہا نفسہ، دل خوش ہے، خوش دلی کے ساتھ دوسرے کی امانت اس تک پہنچا دو۔ یہ کام اگر ہو جائے نا تو سچی بات یہ ہے کہ اس طرح کے حالات پیدا نہ ہوں۔ اب تو کیا کہیں، اب تو گورنمنٹ جن لوگوں کو کا کوئی حق مقرر کرتی ہے ان تک شاید چوتھائی پہنچتا ہو، اگر پہنچ جائے تو آدھا پہنچتا ہو، تہائی پہنچتا ہو، 2/3 پہنچتا ہو، پورا پہنچنا اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ وہ درمیان میں ہی اتنا سارا کھاتا جو ہے وہ چڑھ جاتا ہے۔ آج تو کسی سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ 13,000 گورنمنٹ دیتی ہے ایک بیوہ کو، بیوہ باہر نکلی، اس سے انٹرویو کرنے والے نے پوچھا کتنے لائی ہو، کہتی ہے 10,000۔
ہیں کتنے؟ کہا 13,000. باقی جب وہ کٹوتی ہو گئی. کہاں کٹوتی ہو گئی؟ دینے والا دے رہا ہے، لینے والا لین میں لگ کے 2,000 بندوں کے دھکے برداشت کر کے گرمی میں سردی میں آیا ہے. آپ 3,000 کاٹ رہے ہیں. آپ 3,000 کس بات کا کاٹ رہے ہیں؟ انا للہ. اور یہ وہ شرمندہ کن حالات ہیں جو آج کے اللہ کی زمین پر جو عیسائی رہنے والے ہیں وہ بھی نہیں کرتے، جو یہودی رہنے والے ہیں وہ بھی نہیں کرتے. ہندو بھی ان کاموں کو دیکھ کر شرماتے ہیں جو ہم حرکتیں کر رہے ہیں. اللہ کی پناہ. تو خزانچی امانت دار ہو، وہ اپنا کوئی مفاد سامنے نہ رکھے، وہ اپنا کوئی مفاد سامنے نہ رکھے، اور وہ جائے اور جا کے پہنچا دے، جائے اور جا کر پہنچا دے. خود چاہے اس کی جیب میں کچھ ہے کچھ نہیں ہے، فکر نہ کرے اس پر. اسے قیامت والے دن اللہ کروڑوں روپے خرچ کرنے والے سخی اور سیٹھ کے برابر اجر دے گا. وہ سخیوں میں شمار ہوگا، حالانکہ اس نے کوئی خرچ نہیں کیا، حالانکہ اس نے کوئی خرچ نہیں کیا ہے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ابو طلحہ انصاری سے میری رشتہ داری زیادہ تھی. میری ماں کے خاوند ہے، وہ میری ماں کے خاوند ہے. میں یتیم بچہ ہوں، میرا باپ فوت ہو گیا، میری ماں بیوہ ہے، بیوہ نے شادی کر لی ابو طلحہ انصاری سے. اللہ نے آیتیں اتاری لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم اللہ کی رضامندی چاہتے ہو، جنت چاہتے ہو تو پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو. میرا سوتیلا والد سیٹھ تھا، پیسے والا تھا. اس کا باغ جو تھا وہ بہت بڑا باغ تھا. میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکا، باغ احد کی طرف مسجد نبی کے فرنٹ پر سامنے باغ یہاں سے شروع ہوتا تھا اور احد کی طرف پتہ نہیں کتنا جاتا تھا. بہرحال جو پرانا مسجد نبی کی عمارت ہے، حرم قدیم، وہاں سے لے کر بیرہا کنواں جو باغ کے اندر تھا نا، اس کے درمیان تقریباً 1 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. بیرہا 17 نمبر گیٹ 21 نمبر گیٹ کے سامنے والے سین میں ہے، اور حرم جو قدیم ہے وہاں سے لے کر تقریباً 1 کلومیٹر ہے. 600 کھجوروں کے درخت ہے. اب ابو طلحہ انصاری نے ارادہ کیا کہ میں باغ اللہ کے راستے میں صدقہ کروں. انس کہتے ہیں میں سوچتا رہا میں بھی یتیم ہوں، رشتہ دار بھی ہوں، تو شاید میرے نام کچھ لگا دیں. انہوں نے مجھے میرے نام کچھ بھی نہ لگایا. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی یہ سارا میں باغ اللہ کے راستے میں دیتا ہوں. آپ نے فرمایا شاباش، نفع والا کام ہے، اس طرح کرو، اپنے رشتہ داروں میں بانٹو. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب میں نے یہ سنا کہ رشتہ داروں میں، تو مجھے امید ہوئی کہ مجھے بھی کچھ دے دیں گے اس میں سے، کہ چل یہ 2 ایکڑ تیرے ہیں انس. ابو طلحہ انصاری نے میرے لیے کچھ نہ دیا. آدھا باغ حسان بن ثابت کو دے دیا، آدھا باغ ابی بن کعب کو یا کعب بن مالک کو، نہیں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو. ایک تیسری پشت میں رشتہ دار تھا، ایک چھٹی پشت میں جا کے اس کے ساتھ رشتہ داری میں. بلام یوتینی منہ شیء. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے ابا نے مجھے کچھ بھی نہ دیا، حالانکہ میں ان کی نسبت زیادہ رشتہ دار تھا. محسوس میں نے کیا، لیکن ٹھیک ہے، اس کی مرضی، جو صاحب مال ہے جہاں دینا چاہتا ہے ٹھیک ہے وہاں دے دے. تو یہ میڈ مین ہے نا جو یہ کام خراب کرتے ہیں، اور یہ خیانت کی سب سے خطرناک شکل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. سب سے اچھا زمانہ میرا، پھر میرے بعد والوں کا، ان کے بعد والوں کا. اس کے بعد ایسے لوگ آئیں گے جن کی گواہیاں ان کی قسموں پر سبقت لے جائیں گی، اور قسمیں گواہیوں پر سبقت لے جائیں گی. وہ خیانت کر جائیں گے حالانکہ انہیں امانت نہیں دی گئی، وہ خیانت کریں گے حالانکہ انہیں امانت نہیں دی گئی ہوگی. نہ وہ دینے والے میں نہ لینے والے میں حصہ پہنچ رہا ہے. یہ علامات قیامت میں سے، یہ علامات قیامت میں سے. تو خزانچی کو چاہیے کہ وہ پوری امانت ٹھیک اس تک خوش دلی سے، بغیر رکاوٹیں ڈالے، بغیر بہانے بنائے، بغیر بلیک میل کیے، بغیر تحفے تحائف کی انتظار کیے، بغیر شکریہ کی انتظار کیے، جس کی امانت ہے اس سے جا کے سونپ.
میری ڈیوٹی ہے، میں اپنی تنخواہ لیتا ہوں، یہ آپ کے پیسے ہیں، یہ آپ لے لیں، چاہے واپسی کا کرایہ اسے ادھار لینا پڑے لے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ امتحان ہے۔ یہ پیغام ہے کل کی اس حدیث میں جو ہم نے پڑھی۔ اگر خوش دلی کے ساتھ سخی کو صدقہ کرنے دو اور اس میں رکاوٹیں نہ ڈالو تو اللہ تمہیں قیامت والے دن سخیوں میں ہی شامل فرما لے گا۔ سبحانک اللہم